محترم حاضرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم ایک عظیم اور جلیل القدر صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کو لے کر حاضر ہوئے ہیں، جنہوں نے اپنی حیات مبارکہ کو دین اسلام کے لیے وقف کر دیا تھا اور دین اسلام کی خاطر آپ نے بہت ساری قربانیاں بھی پیش کی، اسلام کی راہ میں آنے والے بہت سارے مصائب و آلام کو بھی برداشت کیا، اور آپ کافی بہادر اور شجاع انسان تھے، کافی نڈر اور دلیر انسان تھے۔ آج میں بات کر رہا ہوں حضرت براء بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی، جنہوں نے اپنی حیات مبارکہ کے اندر دین اسلام کی بہت زیادہ خدمات انجام دی ہیں، اور اپنی خدمتوں اور قربانیوں کی بنا پر ہی آج آپ تاریخ اسلام کی سنہرے اوراق میں اپنا نام لکھوانے پر قادر ہو سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حاضرین، میں ہوں محمد خان اور آپ تمام لوگوں کا تہہ دل سے استقبال کرتا ہوں البخاری یوٹیوب چینل پر۔ آپ کا مکمل نام کچھ یوں ہے: براء بن مالک بن نضر النجاری المدنی۔ مدینہ منورہ میں ہی آپ کی پیدائش ہجرت سے کئی سال قبل ہوئی۔ بیعت عقبہ اولا اور ثانیہ میں مدینہ کی چند ممتاز شخصیات نے مکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر مشرف باسلام ہو گئے، اور اس کے بعد دھیرے دھیرے باشندگان یثرب بھی اسلام کی طرف متوجہ ہوئے اور اسلام قبول کرنے لگے۔ لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تو اسلام کے شیدائیوں کی تعداد میں بڑا زوردار اضافہ ہوا، اور اسی دوران حضرت براء بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی اسلام قبول کیا۔ حضرت براء بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ مشہور صحابی خادم رسول حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کے بھائی ہیں۔ بعض روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ دونوں سگے بھائی تھے، لیکن بعض روایتیں اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ آپ دونوں علاتی بھائی ہیں۔ لیکن معاملہ کچھ بھی ہو، آپ دونوں کا ایک دوسرے سے خونی رشتہ تھا اور آپ دونوں ایک دوسرے کے بھائی تھے۔ حضرت براء بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ عالم اسلام کی پہلی جنگ غزوہ بدر میں حاضر نہ ہو سکے۔ وجہ کیا تھی؟ تاریخ میں موجود نہیں ملتا، مگر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات مقدسہ کے اندر جتنی بھی جنگیں کی، جتنی بھی غزوات کی، ان تمام میں حضرت براء بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ حاضر رہے، ان تمام میں آپ شامل رہے۔ وفات رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں جتنی بھی مشہور جنگیں ہوئیں اور جتنی بھی مشہور لڑائیاں ہوئیں، ان تمام میں آپ حاضر رہے، اور مدعی نبوت مسیلمہ کذاب کے خلاف جو جنگ یمامہ میں لڑی گئی، جنگ یمامہ، اس میں آپ نے ایک ایسا عظیم کارنامہ انجام دیا کہ جسے سن کر تمام دنیا والے ہکے بکے رہ گئے، تمام لوگوں کے ہوش اڑ گئے، اور یقیناً اگر ہم بھی اسے سنیں گے تو ہم بھی متحیر ہو جائیں گے اور ہم بھی حیرت زدہ ہو جائیں گے۔ ہوا کچھ یوں کہ جب صحابہ کرام مسیلمہ کذاب کی فوج سے نبرد آزما تھے تو مسیلمہ کی فوج ایک مضبوط قلعے کے اندر محصور ہو کر یہ لڑائی لڑ رہی تھی، اور صحابہ کرام اس قلعے کے اندر داخل نہیں ہو پا رہے تھے، جس پر حضرت براء بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ فیصلہ کیا کہ صحابہ کرام کی ایک ٹولی کو آپ نے حکم دیا کہ آپ اپنے نیزوں اور بھالوں کے ذریعے سے کسی طرح سے مجھے اس فصیل پر چڑھا دیجئے، اس دیوار پر، قلعے کی جو دیوار تھی اس پر مجھے چڑھا دیجئے، اور باقی چیزیں مجھ پر چھوڑ دیجئے، میں سب سنبھال لوں گا۔ تو صحابہ کرام نے اسی طرح کیا، اور آپ کو کسی طرح سے اس فصیل پر چڑھا دیا گیا۔ آپ فصیل پر جب چڑھ گئے تو وہاں پر دشمنان اسلام سے لڑتے بھیڑتے کسی طرح سے آپ قلعے کے دروازے تک پہنچ گئے، اور موقع پا کر آپ نے قلعے کے دروازے کو کھول دیا، اور یہ دروازہ واقعی مسلمانوں کی فتح کا دروازہ ثابت ہوا، اور مسلمان فتح عظیم سے دوچار ہوئے۔ مگر کہتے ہیں نا کہ ہر انمول چیز کی ایک قیمت ہوتی ہے، اور وہ قیمت ادا کرنے کے بعد ہی وہ انمول چیز ہمارے ہاتھ لگتی ہے، وہ انمول رتن ملتا ہے۔ اور اس جنگ میں اس انمول فتح کو حاصل کرنے کے لیے حضرت براء بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے جو قیمت چکائی تھی، محترم حاضرین، اسے اگر ہم سنیں گے تو یقیناً ہمارے ہوش و حواس اڑ جائیں گے۔ اس جنگ کے اندر جب آپ دروازے کو کھول رہے تھے، اس دوران آپ نے جتنے بھی دشمنان اسلام سے لڑائی کی اور جتنے لوگوں سے آپ کا مقابلہ ہوا، اس کے دوران آپ کو تقریباً آپ کے بدن پر 80 زخم آئے تھے۔ 80 زخم، محترم حاضرین، سوچنے والی بات ہے، جس میں تیر و تلوار کے ساتھ نیزے کے بھی زخم موجود تھے۔ اور جب لشکر اسلام کے سردار حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے جنگ کے بعد آپ کے جسم کو دیکھا تو فوراً آپ کو 1 مہینے کی لمبی اور طویل چھٹی دے دی، اور یہ کہا کہ جب تک مکمل صحت یاب نہ ہو جائیں تب تک آپ لشکر میں نہ آئیں۔ اس کے بعد حضرت براء بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کا لگاتار مسلسل 1 مہینے تک علاج ہوتا رہا، اور 1 مہینے کی علاج کے بعد اللہ رب العالمین نے آپ کو شفائے کاملہ عطا فرمایا۔
آپ کافی نڈر اور بہادر انسان تھے۔ آپ کی بہادری اور شجاعت کا اندازہ ہم اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ صحابہ کرام میں یہ بات کافی مشہور تھی کہ کسی غزوے میں یا کسی جنگ میں حضرت براء بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے مبارزت میں تقریباً 100 کفار کو جہنم رسید کیا تھا۔ آپ اتنے نڈر تھے کہ آپ بلا خوف و خطر دشمنان اور کفار اسلام کی صفوں میں انجام کی پرواہ کیے بغیر گھس جاتے، اور کمال کی بات یہ کہ آپ ان کی صفوں کو تہس نہس کرتے ہوئے صحیح سالم باہر بھی نکل آتے تھے۔ اور آپ کے اس عمل سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنا خوف کھاتے تھے، اتنا ڈرتے تھے کہ جب کسی لشکر کو آپ بھیجتے اور حضرت عمر فاروق کو اگر پتہ ہوتا کہ اس لشکر میں براء بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہیں، تو لشکر کے امیر کو خصوصی اور پرسنل نصیحت کرتے کہ لا تستعملوا البراء على جیش، کہ تم براء بن مالک کو کسی بھی ٹکڑی کا سردار مت بنانا، ہرگز انہیں سرداری مت دینا۔ کیوں؟ کیونکہ فَإِنَّهُ مُهْلِكَةٌ مِّنَ الْمَهَالِكِ يَقْدَمُ بِهِمْ، کہ وہ ایک بہت بڑی مصیبت اور بہت بڑی بلا ہے جس میں خود تو پڑیں گے لیکن ساتھ ہی ساتھ اپنی پوری ٹکڑی کو اس مصیبت میں ڈال دیں گے۔ مگر کسی کو کیا معلوم تھا کہ آپ کی یہی بہادری، آپ کی یہی دلیری اور آپ کا یہی نڈرپن ایک دن آپ کے سفر آخرت کا پروانہ ثابت ہوگا۔ ہوا کچھ یوں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں اسلامی لشکر ایران کے ایک شہر تستر، جسے آج شوشتر کے نام سے جانا جاتا ہے، وہاں پر لڑائی لڑ رہی تھی، اور شوشتر کے قلعوں کو وہ لوگ گھیرے ہوئے تھے۔ لیکن کئی عرصہ گزرنے کے بعد، کئی دن ہو گئے، وہ قلعہ فتح ہی نہیں ہو رہا تھا۔ تو حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت براء بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ اگر ہمیں کسی طرح سے یہ معلوم ہو جائے کہ کون سا راستہ شہر کے بیچ تک جاتا ہے تو ہم ایک ٹکڑی کو بھیج کر شہر کے بیچ میں بھیج دیں گے، اور اس کے بعد قلعے کے دروازے کو کھلوا سکتے ہیں، اور اس کے بعد قلعے کے اندر داخل ہو کر ہم فتح حاصل کر سکتے ہیں۔ جب یہ بات حضرت براء بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنی تو وہیں پر موجود ایک اور صحابی تھے حضرت مجزع بن ثور رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے حضرت براء بن مالک نے کہا کہ آپ میرے ساتھ کچھ لوگوں کو لے کر چلیے، ہم لوگ چلتے ہیں اور اس قلعے کو فتح کرتے ہیں۔ آپ کی اس بات کے بعد حضرت مجزع بن ثور اور کچھ صحابہ کرام کسی طرح سے ایک راستہ ڈھونڈنے میں کامیاب ہو گئے، اور اس راستے کی مدد سے آپ لوگ شہر کے بیچ تک پہنچ گئے۔ لیکن جیسے ہی آپ لوگ باہر نکلے، وہاں پر کفار و مشرکین کی ایک ٹکڑی موجود تھی جس نے آپ لوگوں پر حملہ کر دیا، اور اس ٹکڑی کو حضرت براء بن مالک اور حضرت مجزع بن ثور رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں اکیلے سنبھالے، پوری ٹکڑی سے اکیلے بھیڑ گئے۔ بقیہ لوگ دروازہ کھولنے کے لیے دروازے کی طرف بھاگے اور دروازہ جا کر کھول دیے، لیکن جب تک وہ لوگ دروازہ کھولتے، حضرت براء بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت مجزع بن ثور رضی اللہ تعالی عنہ اس فتح کی قیمت چکاتے ہوئے دونوں نے اپنی جان اللہ کی راہ میں قربان کر دی، اور داعی اجل کو لبیک کہتے ہوئے اپنے مالک حقیقی سے جا ملے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ رب العالمین آپ دونوں کی قبروں کو منور کرے اور آپ لوگوں کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ حضرت براء بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ جتنے ہی بہادر اور جتنے نڈر انسان تھے، اتنے ہی نیک و صالح اور عابد و زاہد انسان تھے۔ صوم و صلاۃ، صدق و صدقہ، عفت و پاک دامنی، تقوی پرہیزگاری، وفاداری وفا شعاری، عاجزی و انکساری، خوش اخلاقی و ملنساری، یہ تمام اوصاف حمیدہ آپ کے اندر موجود تھی۔ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات پر ہمیشہ عمل پیرا رہتے، گناہوں سے ہمیشہ کوسوں دور رہتے، گویا کہ آپ اخلاق حسنہ کا ایک پیکر مجسم تھے۔ محترم حاضرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم نے ایک عظیم اور بہادر جنگجو صحابی رسول حضرت براء بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی حیات مبارکہ کو جانا۔ ہم نے یہ جانا کہ آپ نے کس طرح سے اسلام قبول کیا، اسلام قبول کرنے کے بعد آپ نے کس طرح سے دین اسلام کی خدمت کی، آپ کتنے بہادر تھے، کتنے نڈر تھے۔ آپ کی بہادری کے قصے اور چرچے صحابہ کرام میں بالکل عام تھا، اور آپ اپنے نڈرپن اور دلیری کی وجہ سے ہی کئی جنگوں کے اندر مسلمانوں کی فتح کا سبب بھی بنے۔ اس کے علاوہ آپ جتنے بہادر اور نڈر تھے، اسی طرح آپ نیک و صالح اور عابد و زاہد انسان بھی تھے۔ ہمیشہ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات پر عمل پیرا رہتے اور برائیوں سے کوسوں دور رہا کرتے تھے۔ لہذا ہم تمام لوگوں کو ضرورت ہے کہ ہم حضرت براء بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی حیات مبارکہ کو اپنے لیے ایک آئیڈیل اور نمونہ بنانے کی کوشش کریں۔ حضرت براء بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ جس طرح اللہ اس کے رسول کے بتلائے ہوئے راستے پر عمل پیرا تھے، اسی طرح ہم بھی اپنے رب اور اپنے رسول اور اپنے نبی کے راستے پر چلیں اور گناہوں سے ہمیشہ دور رہیں۔ بخیر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اے اللہ تو ہم تمام مسلمانوں کو زیادہ سے زیادہ نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین ثم آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔